السلام علیکم میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، یہ ویڈیو مسلمان ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہبوں میں جا رہی ہے اور اپنے دین کو چھوڑ کر ایک ایسا باطل مذہب اختیار کر رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعد میں در بدر کی بھکارن بن کر پھر اپنے دکھڑے روتے ہوئے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی اپنی کہانی بیان کر رہی ہے۔ میری پیاری اسلامی بیٹیوں، آپ یہ ویڈیو کو دیکھ کر اپنی غیرت کو زندہ کیجیے، اور ایسی بیٹیاں جو آپ کو نظر آتی ہوں غیر مذہب کے لڑکوں سے دوستی کرتی ہوئی، انہیں ذرا خدارہ آگاہ کیجیے اور انہیں بتائیے کہ ایسے بھکارن بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دین کے کاموں میں لگائیں۔ خلیل کر رہی ہیں اور اپنے اسلام کے چھوڑ کر ایک ایسے مذہب میں جا کر اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، جب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، آپ کو اس نے ماں بیٹی کے روپ میں رحمت بتایا ہے، ماں کے روپ میں جنت اور کے روپ میں اسے جنت کا قرار دیا ہے۔ دیکھیے آپ ان کا ویڈیو اور پھر میں انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گی۔ نہیں ہے نا میری غلطی۔ آپ کی غلطی یہی ہے کہ آپ نے لو میرج کیا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے لو میرج کیا اور میں لڑکی نان مسلم تھی، اس کے لیے میں نے اپنا دھرم بدل دیا۔ اس سے زیادہ ایک لڑکی کیا کر سکتی؟ کیا دھرم بدل دیا مطلب؟ میں مسلم سے ہندو بن گئی۔ اچھا، یہ بات آپ پہلے نہیں بتائے، آپ پہلے مسلم تھے؟ ہاں، کیا نام تھا پہلے؟ میرا پہلا نام سمیرہ تھا۔ سمیرہ؟ حنیف۔ سمیرہ حنیف پہلے؟ اچھا شادی کے بعد جو ہے میرا انجلی سنگھ بن گیا۔ اچھا، پہلے آپ مسلم تھے، ہاں اس کے بعد دھرم بدل کے شادی کیے؟ جی، اچھا، کورٹ میں شادی کر۔ شادی کیے۔ ہاں، تو اس نے بولا یہ نام کرن کہاں پہ ہوا تھا؟ کورٹ میں ہی ہوا۔ نام کرن کورٹ میں ہی ہوا۔ تو کورٹ میں جو ہے سر یہ ہے کہ میں ونے رنگشاہی کی پتنی ہوں اور یہ لوگ مجھے دہیز کے لیے بہت پرتاڑت کیا ان لوگوں نے مجھے، اور ہم 2009 سے ہم لوگ ساتھ ہیں، اس میں بھی ونے رنگشاہی نے شادی کرنے کے لیے بہت ٹالا مٹول کیا میرے ساتھ، اور 2010 میں میرا ابورشن بھی کرایا اس نے، اور میرے کو ہمیشہ مینٹلی ٹارچر، مارنا پیٹنا اور ان نیچرل سیکس کرنا، یہ ساری حرکتیں انہوں نے کری ہے۔ اب جب میں سب چیزوں سے پریشان ہو گئی اور مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا ہے سر، وہ ایکچولی میرے کو میرے گھر سے نکلوا دیا، میرے مکان مالک کو بولا کہ ہم تیرے نام سے رپورٹ کر دیں گے۔ میرے گھر پہ میری مدر کے یہاں بالا گھاٹ جا کر وہاں پر بھی اس نے بہت ہنگامہ کیا، وہاں پر بھی اس نے مطلب پورے ساکش چھپانا اور ساکش کو نشٹ کرنے کی کوشش کری ہے۔ میرے بھائی کو ایک سی ایس پی کوئی اس کا دوست ہے، کوئی ڈی ایس پی دوست ہے، کوئی وکیل، جی تینوں کے سامنے بیٹھا کے بولا کہ آرمس ایکٹ میں پھنساؤں گا، دھرمانترن ایکٹ میں پھنساؤں گا اور شراب رکھنے والے ایکٹ میں تم کو پھنساؤں گا اگر تمہاری بہن نے مجھے طلاق نہیں دیا تو۔ ان کو وہاں بالا گھاٹ میں اتنا دباؤ بنایا کہ میرے بھائی نے بیچارے نے، ہمارے خاندان میں کبھی کوئی پولیس میں آج تک کوئی کیس ہی نہیں ہوا، میرے بھائی نے بیچارے نے ڈر کے مارے اس کو میری میرج سرٹیفکیٹ دے دی۔ دھرمانترن کے لیے دباؤ بھی بنایا گیا تھا؟ دھرمانترن کے لیے اس کو ہم نے کسی پرکار کا کسی کو کوئی دباؤ نہیں بنایا، کوئی۔ میرا نام فردوس بانو ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیا گھٹنا گھٹی ہے؟ میں نے 4 سال پہلے لو میرج کی تھی، ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی، تو 3 سال تک میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ یہ مجھے بہت مارتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے، تو میں بہت برداشت کری۔ پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ مطلب بہت گندی گندی زبردستی کرتا تھا، جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے، پھر بولنے لگا کہ تو دہیج نہیں لائی ہے، تو جا یہاں سے، تمہارے میں 3 بار بولنے میں طلاق ہو جاتا ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے لڑکی نہیں چاہیے تھی، تو نے لڑکی کیوں پیدا کی، ایسا ویسا الٹا سیدھا بولتا تھا۔ پھر جب دیکھو تب اپنے فرینڈ لوگ کو تو نے لڑکی کیوں پیدا کی، ایسا ویسا الٹا سیدھا بولتا تھا۔ پھر جب دیکھو تب اپنے فرینڈ لوگ کو دیکھا آپ نے، ان بے غیرت لڑکیوں نے اپنی زبانی اپنی کہانی بتائی ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام پر پیروی کرتے ہوئے، اپنے اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو زینب بنائے، اپنے آپ کو سکینہ بنائے، اپنے آپ کو آسیہ بنائے، اور اپنے آپ کو اسلام کی مجاہدہ بیٹی بنائے، اور اپنے اسلام کو حفاظت کرے، اور دوسروں کے لڑکیوں کو بھی یہ تاکید دے، یہ تعلیم دے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور انسٹاگرام پر جو چیٹنگ کرتی ہے، دوستیاں کرتی ہے، ٹک ٹاکس پر، فیس بک پر، اور یہ ایسے ایپوں پر اب لڑکوں سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو
غیرت جیسا نیلام کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرے اور اپنے اسلام پر عمل کرے اور جہنم کا اپنے آپ کو گڑھا نہ بنائے، جہاں ان کے دنیا میں ہی ان کو جہنم جیسا عذاب مل رہا ہے۔ دیکھیے کہ کس قدر ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، کس قدر یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ ہم بیٹیوں کا حق دیں گے، ہم بیٹیوں کو یوں کریں گے، ہمارے بیٹیاں کو ہم اتنی عزت دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بیٹیوں کی عزت دینے کی دعوے کرنے والے کس طرح مسلمان کی بیٹیوں کا مذاق بناتے ہوئے چوراہے پہ انہیں بھکارن کی طرح بھیک مانگتی ہوئی ذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو عزت کی زندگی دے، مسلمان لڑکوں سے نکاح کرے اور عزت سے اپنے چار دیواری میں ان کے ساتھ رہیں اور اپنے اسلام پر پیروی کریں، قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرے، عالمائیں بنے، عالماں کا دین حاصل کر کے کالجوں اور اسکولوں میں جانے والی فیشن کو اچھا سمجھنے والی لڑکیوں، اپنے آپ کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت کے وقت اللہ عز و جل کے سامنے اپنا منہ دکھانا ہے، اور وہاں پہ جب پوچھ ہوں گی تو تمہارے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تم اسلام پر پیروی نہ کرتی ہوں گی، غیر مذہبوں کو اچھا سمجھتی ہوں گی، ان کے لباسوں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے رواجوں کو اچھا سمجھتی ہوں گی، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیں گی۔ اپنے آپ کو جنتی بنائے، اپنے آپ کو بیٹی کے روپ میں رحمت بنائے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی گئی ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے، عورتوں کو سر اٹھانے کا جینے کا حق دیا ہے اسلام نے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کو باپردہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ غیر مذہبوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے اسلام میں بیٹیاں پردے کے اندر غلاف، جیسے کعبہ پر غلاف ہوتا ہے اس طرح بیٹیوں پر غلاف ہوتا ہے، جس طرح قرآن عظیم کتاب پر ہم غلاف چڑھاتے ہیں اس طرح اسلام نے عورتوں کی اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمائی ہے کہ میرے رب کی قسم کہ کعبے سے زیادہ عزت عورت کی، مسلمان بیٹی کی عزت ہے۔ اور آج ہر مسلمان بیٹیاں ایسی جو بے غیرت بیٹیاں، ایسی میں ہر بیٹی کو نہیں کہوں گی جو ایسی بے غیرت کالجوں اسکولوں میں جا کر فیشن کو اچھی سمجھنے والی، غیر لڑکوں سے دوستی کرنے والی اور اپنے آپ کو نیلام کرنے والی ان بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا گڑھے میں اتار رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی پامال کر رہی ہے۔ ماں باپ کی عزت کو چوراہے پہ لا کر اس طرح میڈیا سے مخاطب ہو کر میڈیا کو مزہ آ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تم بار بار پوچھ رہا ہے کہ تمہارا پہلے دھرم کیا تھا، پہلے مذہب کیا تھا، اور اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے، اور وہ اپنے منہ سے اپنی لفظ بہ لفظ اپنی زندگی، اپنی عزت کو پامال تار تار ہوتی ہوئی بتا رہی ہے۔ اور آج یہی حال ہے معاشرے کا، تو ہمیں خدا حافظ میں یہی کہنا چاہوں گی۔